نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدے کے اوپر ہے، بڑے عرصے سے اس پر نہیں بنا، بیچ میں رمضان آ گیا، پھر کچھ ایسی ٹاپکس چھڑ گئے باہر کے جن کے اوپر بھی بنانا ضروری تھا، کیونکہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ شعور بھی دینا ہوتا ہے، اور جو غیر شرعی قوتیں ہیں، غیر دینی قوتیں ہیں، جو منافقانہ قوتیں ہیں، وہ کس طریقے سے قرآن کے اندر جو ہے تو معنوی تحریفات کر کے حدیث کے اندر وہ پھر پروگرام بناتے ہیں۔ ابھی جس طرح کل میں نے انجینئر محمد علی مرزا کا بتایا، اس نے کہا کہ ماموں اپنی بھانجی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ اب اگر ان چیزوں پر میں ویڈیو نہ بناؤں جو کہ اس عقیدے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ آج کل تو اس طرح نہیں چل رہا نا، لوگوں کے پاس اپنا علم نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک وہ اسکول جاتے ہیں اور انگریزوں کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آج عقیدے کے حساب سے ہے، اور عقیدے میں آج بات ہوگی ایمان کی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ڈکشنری میننگ اس کا یہ ہے کہ تصدیق کی جائے، کسی بات کی آپ تصدیق کر لیں۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ پین ہے، آپ کہیں ہاں جی یہ پین ہے، آپ نے اس پین کی تصدیق کر دی۔ اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت لغت کے اندر شریعت اس کو کہتے ہیں وَهُوَ قبول خبر المخبر بالقلب ومعناه۔ اور وہ جو ہے نا کیا ہے جی، وہ یہ ہے، تصدیق یہ ہے کہ جو آپ کو اطلاع دے رہا ہے ایک چیز سے، آپ اس کی بات کو اپنے دل میں مان لیں۔ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ پین نیلے رنگ کا لکھتا ہے، آپ نے میری اس بات کو اپنے دل میں مان لیا، تو آپ نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ کس بات کی تصدیق؟ کہ یہ پین نیلے رنگ کا لکھتا ہے، اور اسی کو لغت میں ایمان کہا جاتا ہے، کہ جب آپ کسی کی تصدیق کو مان لیتے ہیں، یہ ایمان ہو گیا لغت کے اندر، یعنی ٹھیک جی۔ اور شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ یہ ڈکشنری میننگ تھا، اس کا لیکسیکل میننگ تھا۔ شریعت میں کہتے ہیں وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجِنَانِ، اور وہ جو ہے نا اقرار کرنا ہے زبان سے، اور تصدیق کرنا ہے کس سے جی؟ دل سے۔ جب آپ دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی آپ کسی کو مسلمان کر رہے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہو محمد الرسول اللہ، پھر وہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اس نے زبان سے اقرار کر لیا، سارے جہان کو پتہ لگ گیا یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب جتنی بھی چیزیں نافذ ہوں گی اس کی، وہ سب کی سب اس کے اقرار کی بنیاد پر لاگو ہوں گی اس پہ، کیونکہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہے۔ اور زبان سے اقرار کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان پورے جہان میں اس بات کے ساتھ اس کی تصدیق کر دی جائے کہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اور محمد الرسول اللہ، یہ بھی زبان کے ساتھ تصدیق ہے، اس کی اقرار ہو گیا۔ اور دل کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ جب دل میں تصدیق کرتا ہے، اس سے اس کا ایمان یعنی ظاہر اور باطن دونوں مل جاتے ہیں، تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور شریعت میں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کو میں سمجھا دوں۔ ایک شخص ہے، وہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہ اس نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے بھی تصدیق کر دی، تو وہ ہو گیا جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک جی، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک نے زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں، اور زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں اس نے اس کی تصدیق نہیں کی، اس نے کہا مڑا دھوکہ دو، تو کیا ہو گیا؟ وہ عبداللہ ابن ابی ہو گیا، رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی ہو گیا۔ تو اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے، ہندو معاشرے میں رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے بدترین لوگ جو ہیں نا شرک کے حساب سے اور کفر کے حساب سے، وہ ہندو ہیں۔ جب وہ اس جگہ پر چلا گیا اور اس نے ادھر وہ ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے دل میں تصدیق آ گئی ہے اس بات کی کہ اسلام حق ہے، لیکن وہ اگر کہ قبول کرتا ہے زبان سے کہہ کر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ شخص مارا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ یہ کرتا ہے، وہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں
ایمان قبول کر لے تو دل سے تصدیق کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اب یہ شخص دنیا کے آگے ہندو ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ مومن ہے. سمجھ آئی؟ یہ جب مرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا. بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا، یہ سچا واقعہ آپ سن لیں. ہندو تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور بڑی زبردست قسم کی نعتیں وغیرہ پڑھتا تھا اور بڑا کچھ شاعر تھا بہت اچھا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو کیا ہوا کہ وہ فوت ہو گئے. جب وہ نعت لکھنے والے فوت ہو گئے تو ہندو آ گئے، مسلمان بھی آ گئے. وہاں پر ایک جھگڑا چل پڑا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسلمان ہے، ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہے، نعتیں پڑھتا ہوگا، لکھتا ہوگا، ہے ہندو، ہم لے جائیں گے. اس میں ایک سمجھدار بزرگ تھے مسلمان، وہ آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. جب اس جھگڑے کا پتہ لگا انہوں نے کہا چھوڑ دو. انہوں نے سب پرانے وقتوں میں بزرگوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل تو بزرگ جا رہا ہو تو لوگ اس کے پیچھے سے قمیض پھاڑ جاتے ہیں، پیچھے پلاسٹک باندھ جاتے ہیں. یہ ہمارے گھروں کی تربیت رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، جانے دو. وہ سب خاموش ہو گئے تو وہ لے گئے اس کو. تو انہوں نے جب وہ لے گئے تو انہوں نے پھر بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا اگر یہ مسلمان ہے اس پر آگ اثر نہیں کرے گی، اور اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو ہمارے کس کام کا ہے، جلنے دو. اب یہ ان لوگوں کے یقین اور عقیدے تھے. وہ لے گئے جی، انہوں نے اس پر گھی اور سب کچھ کر لیا. وہ مومن جل کے نہ دیا. اس نے دل میں تصدیق کی ہوئی تھی لیکن ان کے ڈر سے وہ قبول نہیں کرتا تھا کہ مار دیں گے اس کو. آخر میں مسلمان گئے. انہوں نے کہا ہاں جی، نہیں چل رہا تھا نا. مسلمانوں نے اٹھایا اور لے کر آ گئے اور آ کے اپنی تمام جو ہے تو رسومات انہوں نے اپنی ادا کی. یہ بھی آگے چل کر آئے گا اور بھی اس طرح کے بڑے قصے ہیں، اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں، میرے اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جی یہ ہو گئی جی اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کیا کر لیا جی، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی مان لیا ہے. اور اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے اور وہ موصوف ہے صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے ساتھ. صفات ذاتیہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، قدرت، حیات، علم، سمع، بصر، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ تمام کی تمام جو ارادہ، علم، یہ تمام کی تمام ذاتی صفات ہیں. اس کے ساتھ ایک ذات کی تکمیل ہوتی ہے. اگر ایک ذات کے نہ سماعت ہو نہ بصر ہو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ذات مکمل ہے؟ نہیں. اگر ایک ذات زندہ ہی نہ ہو پھر بت میں اور اس ذات میں کیا فرق رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی صفات کے ساتھ جس سے ان کی ذات موجود ہے اور فعلی صفات کے ساتھ، یہ وہ صفات ہیں کہ جب مخلوق ہو تو ان صفات کے ذریعے سے یہ صفات، مثلا مخلوق ہے، بھوکی ہے، رزق کی صفت، اس کو رزق پہنچاتی ہیں. اس طریقے سے اللہ کی ایک صفت صبور ہے. جب مسلمان گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ صبر کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس طریقے سے جو ہے نا تو شفا کی صفت ہے، شافی. اس طریقے سے اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس طرح کی، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باقی امور کو طے کرتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری ہوتی ہیں. اور اس بات پر کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. تو مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کتاب لے کر آئے، احادیث ہیں ان کے پاس. نبی ایک تو وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے. وحی جلی قرآن مجید ہے، وحی خفی احادیث کریمہ ہے. اس کے ساتھ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فالاقرار وحدہ لا یکون ایمانا. تو خالی اقرار جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، یہ ایمان نہیں ہے. اور نہ جو ہے نا لأن لو كانت اچھا ایمان، لأنه لو كان ایمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنون. اگر کہ یہ ایمان ہوتا تو تمام کے تمام منافق ایمان لے آتے، وہی مسلمان ہوتے، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ہے. اسی طریقے سے معرفت جو ہے، خالی معرفت یعنی اللہ کو پہچان، یعنی یہ معرفت یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہیں، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے. یہ ایک معرفت ہے، ایک پہچان ہے. ایک چیز ہوتی ہے پہچان، ایک چیز کو آپ جب تصدیق کرتے ہیں تو وہ چیز بن جاتی ہے ایمان. اب میں پہچانتا ہوں کہ یہ ایک پین ہے، بس ایک پین ہے، اس سے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے. لیکن جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ پین جو ہے اس کا نام ہے میٹرو پین ہے، یا اس کا نام جو ہے تو کنگ فو ہے،
اس کا نام جو ہے تو ونگ سنگ ہے، یہ پین ہے اور یہ چائنا میں بنا ہوا، تو میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے صحیح طریقے پہ، اس کو میں نے بتا دیا، اس کی معرفت نہیں رہی بلکہ اس کی مکمل تصدیق ہو چکی ہے۔ پہلے تو پین تھا نا، یہ بھی پین، یہ بھی پین، یہ بھی پین، ان میں کیا فرق ہے؟ سب پین ہے۔ لیکن جب میں نے کہا یہ ونگ سنگ ہے اور یہ چائنا کا بنا ہوا ہے، تو وہ دو نکل گئے اور اس کی تصدیق ہوگی۔ جب ہم نے کہا کہ بھائی اس کائنات کے اندر جو ہے نا تو ایسی قوت ہے، ایسی قدرت ہے، ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، تو سب کا یہ وہ ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا یہ ایک معرفت ہے، لیکن جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ہم نے تصدیق کر دی اسپیسیفک ذات کے ساتھ کہ وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اس کو ہم نے معرفت سے نکال کر ایک اسپیشل جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا، ایک اسپیشل جگہ پر اس کو ہم نے متعین کر دیا کہ یہ ہے وہ ذات جس کو ہم اللہ کہیں گے، اور جس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، یہ وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، یہ واجب الوجود ہیں، یہ مستحق کے عبادت ہیں، عبادت بھی ان کی ہوگی، مدد بھی ان سے مانگی جائے گی، اور جب یہ مدد دیں گے تو یہ خالصتاً مدد کی جو بنیاد ہے وہ ان کی طرف سے آئے گی۔ لیکن اگر ہم کسی کے پاس جا کے زکوٰۃ لیتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مدد اللہ کی ہے، اور یہ جو ہے یہ باقی وسائل ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر تمام امداد ختم ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکیں، آپ نوکریاں نہ کر سکیں، کیونکہ جب مدد اللہ دے رہا ہے تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی حقیقی مدد اللہ کی ہے، حقیقی کارساز اللہ ہے، اور اللہ نے باقی دنیا کے اندر وسائل اور اسباب متعین فرما دیے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ مدد فرماتے ہیں۔ آگے آتے ہیں جی، آگے جو ہے نا تو پھر کیا کہتے ہیں جی وہ کہ اچھا کتاب اور شریعت کے ساتھ آگے میں نے بتا دیا آپ کو، کتاب قرآن مجید ہے، اور شریعت جو راستہ اللہ نے بتایا، نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، حج کیسے ادا کریں گے، اس کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے دی۔ تو پھر اسی طریقے سے جب معرفت بھی جو ہے نا وعدہ ایمان نہیں ہے، لأنہا اگر کہ یہ ایمان ہو جائے تو تمام کے تمام اہل کتاب جو ہیں وہ بھی مومنین ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب ان کو معرفت ہے کہ اللہ ہے اور اللہ جو ہے تو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ مخصوص پہچان نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا ایک خاص معنی ہے۔ اس معنی کے ساتھ جب ہم یہ تکرار کریں گے، یہ اقرار کریں گے، تب ہمارا ایمان ایمان ہوگا، ادروائز ایمان نہیں ہوگا۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ فی حق المنافقین، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حق میں یہ ارشاد فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور بے شک اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ منافقین جو ہیں یہ بالکل واقعی قطعاً جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اپنی کتاب کے اندر فرمایا اہل کتاب کے حق میں والذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جو اہل کتاب تھے یہودی اور نصرانی جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بھیجی تھی نا، جب جو صفات بتائی تھی اس کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو جانتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو عادات کا پتہ ہوتا ہے، ان کی خصوصیات کا پتہ ہوتا ہے، ان کے طور طریقوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے نہیں ہوتے، اس طریقے سے پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اور یہ لوگ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار پر فتح طلب کیا کرتے تھے، مشرکین پر، تو اس طریقے سے وہ ان کو جانتے تھے کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ وہ نبی ہے کہ ان کا وسیلہ دیں گے ہماری دعا قبول ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے حسداً انکار کر دیا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر کافر ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فقال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدق قلبه معناه فهو مؤمن. اور جو چاہتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جگہ بنا لے اور اللہ کے نزدیک بہت قریب ہو جائے، تو اس کو چاہیے پس وہ کیا کہے، وہ اپنی زبان سے یہ بات کہے، اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری ایک تبلیغی جماعت ہے، وہ بڑے غلط طریقے سے اس کا معنی کرتی ہے۔ جب وہ گھروں میں آ کے دروازے کھٹکاتے ہیں نا، مسلمانوں کو مسلمان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ یہ کدھر سے ترجمہ لے کر آئے ہو تم؟ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، تو تم کیوں جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ وہ تو غیر اللہ ہے۔ گھر بیٹھ کے اللہ سے کہو نا کہ ہمیں شفا دے، وہ دے گا۔ اصل میں دین کو توڑ مروڑ دیا ہے انہوں نے، جتنے لوگ آئے انہوں نے دین کو توڑ مروڑ دیا۔ اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی تبلیغی یہ معنی آپ کو آ کر کرے، اس کو بولو کہ یہ معنی تم کدھر سے لے کر آئے ہو، مجھے اس کا ریفرنس دو، بتاؤ کس حدیث میں یہ معنی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وصدق قلبہ معنہ، اور اس کے دل نے اس کے معنی کی تصدیق کر دی۔ یعنی معنی کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کون سے رسول؟ آخری رسول۔ کوئی قادیانی مادیانی نہیں، کوئی قادیانی کے اعزاز نہیں چمکیں گے قیامت کے دن۔ انجینئر محمد علی مرزا کا عقیدہ نہ جو یہ کرے گا وہ خارج اسلام ہے۔ اس لیے میں انجینئر مرزا کو ایک تو علمی خسرہ کہتا ہوں، اور دوسرا اس کو میں کہتا ہوں وہ خارج اسلام ہے، کہ وہ قادیانیوں کو بھی کہتا ہوں ان کے اعزاز چمکیں گے، جبکہ قیامت کے دن اعزاز صرف مومنین کے چمکیں گے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فهو مؤمن، تو وہ پھر مومن ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْرِفِ الْفَرَائِضَ وَالْمُحْرَمَاتِ، اگر کہ اس کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ فرض کیا ہے اور کیا چیزیں کی اور حرام کی ہوئی چیزیں کیا ہیں، اس کو یہ نہ پتہ ہو خنزیر حرام ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اس نے صرف اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے، گھوڑے پر سوار تھے، آگے آئے تو ایمان لینے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گھوڑے سے گرے اور فوت ہو گئے۔ تو نبی نے فرمایا کیا آسان چھوٹ گیا، کیا آسان چھوٹ گیا، یعنی کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی جنتی ہو گئے۔ نہ فرض پتہ تھے ان کو، نہ ان کو حرام کا پتہ تھا، نہ حلال کا پتہ تھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی صدقہ دیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خیرات دی، نہ جہاد میں گئے، نہ کوئی اور تکالیف اٹھائی، بس آئے کلمہ پڑھا، گھوڑے سے نیچے اترے، یعنی وہ گھوڑے سے نیچے آ گئے زمین پر اور فوت ہو گئے۔ تو مطلق کلمہ پڑھ لینے سے آپ کا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بے شک کہ آپ کو کچھ معلوم نہ ہو۔ ثم اذا قیل له ان الصلاۃ الخمس کل یوم و لیلۃ فرض علیک، اور جب اس سے کہا جائے کہ 5 وقت کی نماز تجھ پر شب و روز میں فرض ہے، فإن صدق فرضیتها علیہ، اگر اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ مجھ پر فرض ہیں، ٹھیک ہے جی، اور علیہ وقبلہ، اس کو قبول کر لیا، فهو ثابت علی ایمانہ، تو بس وہ اپنے ایمان پر ثابت ہو گیا، یعنی اس کے ایمان جو ہے نا اس کے ساتھ اس پر وہ ثابت ہے، اور اس نے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اور اگر اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، نمازوں کا اور باقی چیزوں کا، تو اس نے وہ قبول نہ کیا، تو وہ فی الوقت کافر ہے اللہ کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الثَّابِتَةُ بِالدَّلِيلِ قَطْعِي، اور وہ تمام فرائض اور حرام کردہ اشیاء جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، کتاب، سنت اور اجماع امت سے اور قیاس فقہا سے، اگر ان کا وہ انکار کرتا ہے بدلیل قطعی جو ثابت ہے قرآن مجید سے، حدیث متواترہ سے اور سنت اور اجماع سے، یعنی اجماع امت سے جو ثابت ہے اور قیاس الفقہا سے جو ثابت ہے، اگر ان کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ یہ آج کا درس تھا ہمارا اس کے بارے میں، اور میں نے آپ کو اس میں جو چیز بنیادی طور پر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ کوئی مسئلہ ہو ای میل کریں ہمیں، ہمارا ای میل بھی موجود ہے، کمنٹس کے اندر آپ کمنٹس کریں، ڈسکرپشن میں موجود ہے ای میل ہمارا، ورنہ آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی اس میں بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے سمیت جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں،
اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو وقت پر یہ ویڈیوز ملتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.